اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ تمام سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق بولنے، حق سننے اور اس کو اپنے وجود پہ لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحبان، ہم مسلمانوں کے لیے سرکار دو عالم کی سیرت ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اور آل نبی اولاد علی اور اصحاب رسول ہمارے لیے بہترین ایک ایسا سیرت اور کردار کا نمونہ ہے کہ جس کی اپنی مثال وہ آپ ہے۔ نہ تو اہل بیت جیسی کسی کی عظمت ہے، نہ ان کی زندگی ہے، اور نہ ہی اصحاب رسول ایسے جید، ایسے خوبصورت شاہکار سرکار مدینہ کی نظر پاک نے، نگاہ خاص نے ایسے نگینے تیار کیے ہیں کہ جن کی اپنی مثال آپ ہے، جو کائنات کے لیے بہترین ایک نمونہ ہے۔ اور تمام ظاہر اور باطن کے لحاظ سے اصحاب رسول ہمارے لیے ایک بہترین، جیسے اللہ پاک نے اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں فرمایا کہ اے لوگو، سرکار دو عالم کا فرمان ہے کہ اے لوگو، میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، جس کسی نے بھی کسی ایک کی پیروی کی تو وہ منزل اور ہدایت کو پہنچ گیا۔ یہ حدیث رسول ہے۔ ہماری زندگی اتنی خواہشات میں لپٹی ہوئی ہے، اتنی مادہ پرستی میں لپٹی ہوئی ہے کہ ہماری زندگی روزانہ ہم ایک خواہش ختم ہوتی ہے اور اس کی جگہ 1000 خواہشات نے اس کی جگہ لی ہوتی ہے۔ لیکن ہماری زندگی اور اصحاب رسول کی زندگی اتنی سادہ، اتنی خوبصورت، اتنی سبق آموز زندگی تھی کہ جس کی مثال اس کائنات میں نہیں ملتی۔ میری آج گفتگو کا مرکز جو ہے وہ ابو عبیدہ بن جراح تھے، جو گورنر تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور حکومت میں، سیریا کے گورنر تھے۔ یروشلم جب آپ نے فتح کیا تو یہ اس وقت کی بات ہے، اور یہ ایسے جید قسم کے اصحاب تھے کہ جن کی زندگی ہمارے لیے ایسی مثال قائم کرتی ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح آپ ایسے با کمال قسم کے لڑاکا لشکر کے سردار تھے، اور خود اتنی مشق کی تھی کہ آپ کے والد محترم نے 12 سال کی عمر میں آپ کو اس مشق میں، اس پریکٹس میں اتنا راسخ کر دیا کہ آپ بہت بڑے ایک مبارزے کے لیے تیار ہوتے تھے، اور آپ جنگ میں اتنے ماہر تھے کہ آپ کی اپنی مثال آپ ہیں۔ جب آپ نے، آپ کی سرداری میں آپ کے لشکر نے یہ سیریا کو، شام کو، یروشلم کو فتح کیا، تو جتنے وہ پادری تھے، عیسائی تھے، ان سب نے کہا کہ ہم اس یروشلم کی چابیاں جو ہیں، اس کی کنجیاں جو ہیں، جو آپ کا امیر ہے، جو آپ کا سلطان ہے، ہم اس کو دیں گے۔ اب یہ دو باتیں اس میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں کہ آج کے حکمران اور سرکار دو عالم کی نظر کے تراشے ہوئے وہ خوبصورت نگینے جو اس ظاہری وجود پہ حکومت نہیں کر رہے، وہ کائنات کے اعلیٰ ترین ظاہری وجودوں، ظاہری زمینوں اور باطنی جو انسان کے قلب کی زمینیں ہیں، ان پہ بھی حکومت کر رہے ہیں۔ اور اتنی سادہ زندگی اور اتنی پر اثر زندگی کہ جس کی ہم صرف تخیل کر سکتے ہیں، صرف سوچ سکتے ہیں۔ اور جب ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت عمر فاروق کو پیغام بھیجا، خط لکھا کہ یروشلم کے جو سردار ہیں، جو وہ عیسائی ہیں، وہ ان کے جو امیر ہیں، جو ان کے راجہ مہاراجہ ہیں، وہ آپ کو اپنے ہاتھوں سے چابیاں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ حضرت عمر فاروق، آپ اور آپ کا ایک غلام دونوں سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ تو جب شام کے اس سیریا کے مقام تک پہنچے جہاں پہ وہ جتنے بھی
لشکر تھے مسلمانوں کے، وہ بھی عبداللہ بن عبیدہ بن جراح جو تھے وہ بھی موجود تھے، اور جو عیسائیوں کے بڑے جو پادری تھے، جو ان کے بڑے نام لیوا تھے. یعنی یہ یروشلم اس وقت کی بات ہے جیسے آج کے دور میں ہم دیکھیں امریکہ کو دیکھتے ہیں، یو کے کو، لندن کو دیکھتے ہیں، جیسی سپر پاور طاقتیں تھیں، اور یہ سرکار دو عالم کی وہ پیشن گوئیاں تھیں جو آج پوری ہو رہی تھیں. تو ان لوگوں نے یہ ایسے ہی تھا جیسے آج کے دور میں کوئی امریکہ فتح کر لے. تو یہ اس وقت کے دور کے جو سپر پاور تھی طاقتیں تھیں، یہ وہ لوگ تھے. تو جب آپ اصحاب رسول نے، عبیدہ بن جراح نے ان کو فتح کیا تو آپ منتظر ہیں، اور یہ تمام جتنے بھی وہ عیسائیوں کے اکابر تھے وہ بھی موجود تھے اس جگہ پہ. اور اب استقبال ہو رہا ہے مسلمانوں کے بڑے خلیفہ کا. اور جب وہ سامنے قریب آئے تو اس وقت ہاتھ کی جو اونٹ کی جو مہار تھی وہ حضرت عمر فاروق کے ہاتھوں میں تھی. کیا خوبصورت موازنہ کیا آپ نے اپنی زندگی کا، کیا خوبصورت انصاف تھا. آپ عدل و انصاف کے ایسے پیکر تھے کہ اس کائنات میں آپ سے بڑا کوئی عادل نہیں ہو گزرا. اور یہ نگاہ سرکار دو عالم کا اثر تھا کہ آپ کو وہ عدل کی طاقت عطا ہوئی تھی، وہ عدل کی قوت عطا ہوئی تھی، اور آپ کا نام لے کے لوگ کانپتے تھے. تو جب پہنچے وہ قریب استقبال کے تو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار تھی اور اوپر آپ کا غلام بیٹھا ہوا تھا. تو جو منتظر تھے وہ عیسائیوں کے جو پادری تھے، جو بڑے اکابر تھے، انہوں نے دیکھ کے کہا کہ کیا یہ جو اونٹ پہ سوار ہے یہ ہے مسلمانوں کا خلیفہ؟ یہ ہے جس کے نام سے دنیا کانپتی ہے، یروشلم کانپتا ہے، اور پورے کا پورا اس کائنات میں جس کے نام کا ڈنکا بجتا ہے، یہ وہ عمر ہے؟ تو حضرت عبیدہ بن جراح نے فرمایا کہ نہیں، جس کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار ہے وہ ہے وہ. تو وہ بڑے حیران رہ گئے کہ غلام اوپر ہے اور آقا نیچے ہے، آقا نے مہار پکڑی ہوئی ہے. تو آپ سامنے آئے، آپ جب ان لوگوں سے ملے تو ان کی حیرت کی انتہا تھی. کیوں کہ وہ ایسا ملک تھا جہاں پہ شہنشاہت، جہاں پہ بادشاہت اتنے عروج پہ تھی. وہ جو گورنر تھے ابو عبیدہ بن جراح، اس سے پہلے ہرکلیس کا وہ گورنر تھا اس وقت کا، اس جگہ کا، تو جس کا نام آج قصوں میں مشہور ہے. اتنا طاقتور بادشاہ تھا، اس کا رہن سہن، اس کے ٹھاٹ باٹ وہ سارے لوگوں نے دیکھے ہوئے تھے. اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا خلیفہ ایسا ہے کہ غلام کو اوپر بٹھایا ہوا ہے اور قربان جاؤں، اور آپ نے خود ہاتھ میں اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی ہے. لوگ بہت متاثر ہو گئے اس سادگی سے. وہ لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنے وجود سے تبلیغ کی تھی، اپنی زبان سے تبلیغ نہیں تھی کی. جیسے امام جعفر صادق آپ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا سرکار میں چاہتا ہوں کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، تو میں تبلیغ کے سلسلے میں جا رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیے، تو مجھے کوئی نصیحت فرمائے. تو آپ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، اگر تو تبلیغ کے غرض سے جا رہا ہے تو کوشش کرنا کہ تیری زبان جو ہے وہ تبلیغ کے لیے ہلے نہ، تیرا وجود خود لوگوں کے لیے تبلیغ ہو. وہ ایسا ہدایت اور ایسی سیرت ہو کہ لوگ تیرے وجود کو دیکھ کے اسلام کی طرف مائیں. یہ وہ مسلمان تھے، یہ وہ اصحاب رسول تھے کہ جن کو دیکھ کے لوگ متاثر ہوتے تھے، جن کو دیکھ کے ان کی حیرت گم ہو جاتی تھی کہ اتنا بادشاہ، اتنا بڑا خلیفہ جس کے نام سے کفار جو تھر تھر کانپتے ہیں. تو جب آپ پیش ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں بڑا خوبصورت جملہ آپ نے فرمایا. آپ نے فرمایا کہ ہم وہ چمڑا چوسنے والی قوم تھے، ہم وہ لوگ تھے جو ہڈیوں کو دانتوں میں چبا کے اپنے نفس کی خوراک کو پورا کرتے تھے، لیکن ہمارے درمیان ایک ایسا شہنشاہ اور ایسی کائنات کا محبوب خدا آیا جس کی وجہ سے ہمیں آج عظمت ملی، جس کی وجہ سے آج ہمیں عزت ملی، اور ہم اس کے شکر گزار ہیں. اور اس کی سیرت اور اسی کی تعلیم کے لیے ہم اپنے آپ کو اسلام کے لیے وقف کر دیا. تو جب آپ خطبہ دے کے گئے تو حضرت عمر فاروق ایسے دانا اور ایسے زیرک العقل تھے کہ آپ جب کسی جگہ پہ جاتے تھے تو اپنے گورنروں کو چیک کرنے کے لیے ان کی رہائش گاہ پہ چھاپے مارنے کا وہ ایک طریقہ تھا. تو حضرت عبیدہ بن جراح نے کہا کہ آپ کو میں کسی خاص جگہ پہ آپ کی مہمان نوازی کے لیے تیار ہوں. تو آپ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ
کہ کیوں نہ آپ کے محل میں جایا جائے، ہرقلیس کا جو محل ہے ادھر آپ کے گھر میں جاتے ہیں۔ تو حضرت عبیدہ بن جراح نے بڑی کوشش کی کہ آپ کو کسی اچھی جگہ پہ انٹرٹین کیا جاتا ہے، آپ کے لیے اعلیٰ خوراک اور اعلیٰ کھانے کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے گھر میں جانا چاہتا ہوں، ادھر ہی رہنا چاہتا ہوں۔ تو آپ گئے، جب گئے اس جگہ پہ جہاں پہ ہرقلیس بڑے ٹھاٹ باٹ دربانوں غلاموں کے ساتھ لونڈیوں کے ساتھ رہتا تھا، اتنی شہنشاہت اور اتنی بادشاہت کا وہ محل جو تھا، جب آپ نے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ اس گھر میں اس محل میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جب آپ ایک کمرے میں گئے تو دیکھا ایک چٹائی پڑی ہوئی ہے، ایک بڑی بوسیدہ سی چٹائی پڑی ہوئی ہے۔ اس چٹائی کو دیکھ کے حضرت عمر فاروق بڑے حیران ہوئے اور بیٹھ گئے۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جگہ ملی ہے۔ تو حضرت عبیدہ بن جراح نے کہا کہ آپ کو کھانے کے لیے کسی دوسری جگہ پہ لے کے چلتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، جو گھر میں ہے وہ لے کے آئے، میں وہی کھاؤں گا، میں وہی کھانا پسند کروں گا۔ اب آپ دیکھ بھی رہے تھے اور مسلمانوں کو دکھا بھی رہے تھے۔ تو جب کھانے کے لیے آیا تو وہ روٹی کے باسی ٹکڑے، تھوڑے سے پانی اور چند کھجوریں جب آپ کے دسترخوان پہ آئیں تو حضرت عبیدہ بن جراح کی چیخیں نکل گئیں، آپ رو پڑے کہ یا امیر، میں تو آپ کی خدمت گزاری کے لیے آپ کی شایان شان دسترخوان لگانا چاہتا تھا، لیکن آپ کے اصرار پہ مجھے گھر میں آپ نے آئے، لیکن مجھے شرمندگی ہے کہ میں آپ کی وہ خدمت نہیں کر سکا، میرے گھر میں وہ کچھ موجود نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ اس بادشاہت کے مینار کو گرانے والا ایسا جید قسم کا صحابی، ایسا شاہ سوار، ایسا دلیر جس کے نام سے لوگ کامتے ہیں، وہ عبیدہ بن جراح کیا ایک بوسیدہ چٹائی پہ بیٹھا وقت کے خلیفہ کی خدمت کر رہا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق کے آنسو نکل آئے۔ آپ نے فرمایا اے عبیدہ، میں جان چکا ہوں، میں دیکھ چکا ہوں کہ دنیا نے تم پہ اثر نہیں کیا، دنیا کی خواہشات اور دنیا نے تم پہ اثر نہیں کیا۔ آج بھی تمہارے وجود کے اندر وہ اللہ اور اس کے رسول کی سیرت اور وہ محبت موجود ہے جس کو دیکھ کے پوری کائنات آج فتح ہوئی ہے۔ تو صاحبان، یہ وہ شہزادے ہیں جو نگاہ مصطفیٰ سے تیار کیے گئے ہیں، یہ وہ غلام ہیں جو بظاہر تو سرکار مدینہ کی غلامی جن کے نصیب میں آئی، لیکن کائنات میں انہوں نے سلطانی حاصل کی۔ انہوں نے اپنی زندگی کو خواہشات کے مطابق نہیں گزارا، اپنی زندگی کو دین مصطفیٰ پہ گزارا تھا۔ آج ہم نے خواہشات کو دین بنا لیا ہوا ہے۔ ایسے نہیں کرنا۔ مسجدوں میں اے سی لگے ہوئے ہیں، ہمارے گھر میں ایسے ضرورت کے سامان پڑے ہوئے ہیں جو سالوں کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ برتن اتنے تھے، اتنے ہمارے گھروں میں موجود ہیں، وافر ہیں، دینے کی ہمت نہیں پڑتی کسی غریب کو، کسی مسکین کو ہمیں کوئی چیز دینے کی توفیق نہیں پڑتی۔ آج ہمارے بادشاہ دیکھیں کن محلوں میں رہ رہے ہیں، کتنی سیکورٹی کے انتظامات ہیں، کتنے پروٹوکول ہیں، لیکن وہ جو کائنات کے جن کے 3 بر اعظم پہ جنہوں نے حکومت کی، وہ عمر اتنے سادہ، وہ عبیدہ بن جراح جنہوں نے یروشلم فتح کیا اور ایسی کائنات میں تاریخ رقم کی کہ وہ اتنی سادہ طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے، کیا ان کے لیے دولت اور مال موجود نہیں تھا؟ کیا وہ اپنی ضرورت کے مطابق زندگی نہیں تھی گزار سکتے؟ اپنی ضرورت تو پوری کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اتنا بھی مال اپنے پاس نہیں رکھا۔ جیسے سلطان عارفین برہان واسری نے فرمایا کہ جے فقر کر دنیا ہوئے تے لعنت اس پہ جیوے تھی۔ کہ ہم فقر، روحانیت اور دین اسلام کی تو باتیں کرتے ہوں، ہم ریاست مدینہ کی باتیں کرتے ہوں، ہم ساری باتیں کرتے ہوں، لیکن ہم نے کبھی یہ دیکھا کہ آج جس مدینے کی ریاست کے جو وارث تھے انہوں نے زندگی کیسے گزاری؟ آج ہمارے بادشاہ ہیں، ہم کسی پہ تنقید نہیں کر رہے، جتنے بھی اس وقت کے حکمران ہیں سب کو اس چیز سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم اصحاب رسول کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ اور اس قائد اعظم، اس کو قائد اعظم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایسا بڑا تھا کہ جس کے بظاہر داڑھی نہیں تھی، جس کا بظاہر مسلمانی کا کوئی لباس نہیں تھا، مسلمانی کی کوئی طرز زندگی نہیں تھی، لیکن وہ ایسا سچا اور ایماندار تھا جس کو سرکار مدینہ نے فرمایا کہ یہ میرا سپاہی ہے، جناب میرا سپاہی ہے، اپنے جھنڈے کے ساتھ کھڑا کیا۔ یہ تو کوئی پوچھے ہم سے کہ کسی پیر سے، کسی مفتی سے، کسی علامہ سے یہ پاکستان کی بنیاد نہیں رکھوائی گئی، ایک ایسے بندے سے رکھوائی گئی کہ جس کی مسلمانی پہ آج تک لوگوں کو شک ہے، جس کے دین پہ آج تک شک ہے، لیکن ان کی زندگی اور ان کی روحانیت کو کوئی نہیں جانتا۔ جس کی زندگی کے بارے میں علامہ صاحب فرمائیں کہ میں جناح کی لشکر کا ایک ادنا سا غلام تھا،
جو درویش لاہوری اور وقت کے قلندر جو ہیں وہ یہ بات کہیں، اس قائد اعظم کی عظمت کا مقام کیا ہوتا؟ لیڈر یہ ہیں جن کی زندگیاں دین کے لیے گزاری گئی ہیں، جن کی زندگیاں خواہشات کے مطابق نہیں گزاری گئی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب کے صدقے دین کو سمجھنے کی اور اپنی وجود کو خواہشات سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔